نام تو ان کا امت العزیز تھا مگر دادا زبیدہ کہہ کر بلاتے، سو اسی نام سے انہیں جانا گیا۔ عربی زبان کے اس لفظ کا مفہوم منتخب بھی ہے اور مکھن کا پیڑا بھی۔ یوں تو گھر والے کچھ بھی نام دے دیتے ہیں، مگر عباسی شہزادی نے اپنے فلاحی کاموں سے اسلام کے سنہری دور کی فوک کہانیوں کے مجموعے الف لیلہ و لیلہ میں تو جگہ پائی ہی، رہتی دنیا تک اس نام کے زندہ رہنے کا اہتمام بھی کیا۔ زبیدہ خوش شکل، ذہین، نرم گو، رحم دل اور مخیر اور انتہائی خوش پوش تھیں۔ چچا زاد ہارون الرشید سے شادی ہوئی، جو 4 سال بعد 5ویں عباسی خلیفہ بنے اور سن 786 سے 809 تک حکمران رہے۔ ہیو کینیڈی لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید کی سب سے مشہور ملکہ زبیدہ ایک پڑھی لکھی اور قابل خاتون تھیں، جو تقریباً 30 سال تک دربار میں اپنا مقام اور اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ یوں تو ریاست بھی خوشحال تھی، مگر زبیدہ نے اپنے والد جعفر بن منصور سے ورثے میں خوب دولت پائی تھی۔ السیوطی نے تاریخ خلفاء میں لکھا ہے کہ زبیدہ کو والد کی طرف سے قیمتی جائیدادیں، پیسہ، زمین اور ملازمائیں ملیں۔ تاریخ بغداد میں بیان کیا گیا کہ زبیدہ کی دولت میں 1000 ملازمائیں شامل تھیں، جن میں سے ہر ایک بہترین لباس پہنتی تھی۔ زبیدہ نے اپنی جائیدادوں اور متعدد کاروباری منصوبوں کے انتظام کے لیے معاونین رکھے۔ ان کے محل کا انتظام بھی عالیشان طریقے سے کیا گیا۔ کھانا سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ انہوں نے جواہرات سے سلے جوتے کا فیشن بھی متعارف کروایا۔ وہ چاندی، آبنوس اور ریشم سے بنی پالکی پر بھی سوار ہوتی۔ ان کے محل میں دیواروں پر قرآن کی آیات سنہری حروف میں کندہ تھیں۔ محل جانوروں اور پرندوں سے بھرے ایک باغ میں گھرا ہوا تھا۔ رابرٹ ہیولینڈ اپنی کتاب خدا کی راہ میں عرب فتوحات اور اسلامی سلطنت کی تخلیق میں لکھتے ہیں کہ زبیدہ کی اسعدانہ آمدنی تھی، جس سے وہ خاطر ہوا خیراتی عطیات دینے اور خلیفہ پر طاقت و اثر و رسوخ استعمال کرنے میں کامیاب ہوئی۔ جب زبیدہ نے ہارون الرشید سے شادی کی تو ان کی دولت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ہارون نے خود بھی شاندار محلات، مساجد اور عوامی عمارتیں تعمیر کیں۔ زبیدہ نے ان میں سے بہت سے منصوبوں کے لیے اپنی دولت استعمال کی۔ زبیدہ اپنی انسان دوستی، غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے بھی مشہور تھی۔ وہ اکثر اپنی دولت کم نصیبوں میں تقسیم کرتی اور انہیں خوراک اور لباس، رہائش فراہم کرتی۔ ایک بار قیدیوں کے لیے روٹی اور پانی کو خود چکھا، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اچھے معیار کے ہیں اور انسانی استعمال کے لیے موزوں ہیں۔ زبیدہ کو ایک بار معلوم ہوا کہ مکہ میں غریبوں میں تقسیم کی جانے والی روٹی ناقص معیار کی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر بہتر روٹی فراہم کرنے کے لیے ایک نئی جگہ کی تعمیر کا حکم دیا اور یہ منصوبہ ایک ہی دن میں مکمل ہو گیا۔ زبیدہ علم، فن اور ادب کی سرپرستی کے لیے بھی مشہور تھی۔ انہوں نے بغداد میں کتابوں اور مخطوطات کی وسیع ذخیرے کے لیے مشہور زبیدہ لائبریری کی تعمیر کے لیے مالی مدد فراہم کی۔ امین معروف نے سلجوق ترکوں کی تاریخ میں لکھا ہے کہ زبیدہ کی دولت اتنی وسیع تھی کہ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کو ہاتھ لگائے بغیر اس لائبریری کی تعمیر کے لیے سرمایہ فراہم کیا۔ زبیدہ علم کی سب سے بڑی سرپرست تھیں اور ان کا محل ادبی اور سائنسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ہیو کینیڈی لکھتے ہیں کہ زبیدہ ادب اور فنون کی ایک سخی سرپرست تھی اور ان کا کاروبار اپنی ثقافتی سرگرمیوں کے لیے مشہور تھا۔ رابرٹ ہیولینڈ لکھتے ہیں کہ زبیدہ شاعری کی سرپرست تھیں۔ انہوں نے اس وقت کے بہت سے شاعروں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں مدد کی۔ کہا جاتا ہے کہ زبیدہ نے شاعری کے ایک مشہور مجموعہ دیوان الخمسہ کی تالیف کی سرپرستی کی، جس میں کئی نامور عرب شاعروں کی تخلیقات شامل تھیں۔ زبیدہ کو سائنسی تحقیق اور ریسرچ کی سرپرستی کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ ان کے علم، فن اور ادب کی سرپرستی نے عباسی خلافت میں ایک پھلتے پھولتے ثقافتی منظر کو فروغ دینے میں مدد کی۔ زبیدہ نے عراق سے مکہ تک حاجیوں کے قافلوں کے لیے گزرگاہ بنائی۔ اسے درب زبیدہ کہا جاتا ہے۔ حاجیوں اور مسافروں کے لیے سرائیں تعمیر کروائیں، کنویں کھدوائے اور مسجدیں بنوائیں۔ ابن بطوطہ نے زبیدہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ مکہ سے بغداد جانے والی سڑک پر ہر حوض، تالاب یا کنواں ان کی عنایت ہے۔ اگر اس گزرگاہ کی طرف سے ان کی توجہ نہ ہوتی تو یہ قابل استعمال ہی نہ ہوتی۔
तब्रेज़ नामी शहर जो ज़लज़ला में तबाह हो गया था, उसे दोबारा आबाद किया। मिस्र के तारीख़ी शहर सिकंदरिया जो तकरीबन उजड़ चुका था की असर नौ तमीर कराई। हिब कैनेडी के मुताबिक ज़ुबैदा को ख़ास तौर पर अवामी कामों जैसे पुलों, नहरों और कुओं की तमीर में इनके तावन के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि ज़ुबैदा ने जज़ीरा नुमा अरब में बड़ी तादाद में कुओं और वाटर चैनल्स की तमीर करवाई ताकि मुसाफिरों और ज़ायरीन को साफ़ पानी फ्राहम किया जा सके। ज़ुबैदा को यतीम खानों, हस्पतालों और दीगर खिराती अदारों की मदद के लिए भी जाना जाता था। वो इन अदारों की मदद के लिए बड़ी रकम अतिया करती और ज़ाती तौर पर रकम के इस्तेमाल की निगरानी करती। ज़ुबैदा की अवामी फलाह बहबूद में शिराकत ने अब्बासी सल्तनत में नादाद लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद की। मक्का और अरब के दीगर इलाकों में पानी की किल्लत थी। एक बार जब मलका ज़ुबैदा हज की गर्ज से मक्का में थी, इन्होंने अहले मक्का और हजाज को दरपेश पानी की किल्लत देखी तो माहिरीन को पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। बहुत कोशिश के बाद माहिरीन ने बताया कि इन्हें कई किलोमीटर दूर 2 जगहों से बेहतर चश्मे का सुराग मिला है, मगर इन चश्मों के पानी की मक्का पहुंचने में जगह जगह पहाड़ी सिलसिले रुकावट थे। मौरखीन के मुताबिक मलका ने हुक्म दिया इन चश्मों का पानी मक्का तक पहुंचाने के लिए हर कीमत पर नहर खोदो, चाहे कदाल की एक ज़रब 1 दिनार में भी पड़े। माहिर इंजीनियर्स के मशवरे पर मस्जिद हराम से 36 किलोमीटर के फासले पर शमाल मशरक़ी में वादी हनैन से नहर निकालने का काम शुरू किया गया। 3 साल दिन रात हज़ारों मजदूर पहाड़ियाँ काटने में मशगूल रहे। हनैन से वादी नुमान, फिर मैदान अरफात और वादी अरफा से मिना और मक्का तक खोदने के बाद इस नहर को जारी कर दिया गया। मौरख इब्ने खलीकान के मुताबिक इस मंसूबे पर, जिसमें आब ज़मज़म के कुएं को गहरा करना भी मुश्किल था, 20 लाख दिनार खर्च हुए। निगरान ने काम मुकम्मल होने पर अखराजात की तफसील मलका के सामने पेश की। मलका इस ज़माने में दरियाए दजला के किनारे पर एक महल में रहती थी। मौरखीन के मुताबिक इन्होंने हिसाब की तफसील ली और देखे बगैर दरिया में फेंक दी। मैंने ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया, यह हिसाब मैं क़यामत के दिन पर छोड़ती हूँ। इंजीनियरिंग की शाहकार इस नहर का नाम ऐनुल मशाश था, लेकिन शोहरत ऐन ज़ुबैदा या नहर ज़ुबैदा के नाम से हुई। मुतबादिल ज़राए मैसर आने तक नहर ज़ुबैदा 1200 साल तक मक्का और मुल्हका इलाकों तक पानी की फ्राहमी का बड़ा ज़रिया रही। आज भी इसका एक बड़ा हिस्सा महफूज हालत में मौजूद है।